بلال پاشا کی قبر پر موجود ہوں۔ یہ وہ قبر ہے جس میں بلال پاشا صاحب جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ والد صاحب نے پہلے کال کی تو وہ ان کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بلال، اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں بولا اور نہ وہ بول سکے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی بلال جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے یا گزر چکی ہے ہمیں پتہ یہ ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بھائی بلال جو ہے وہ وہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں ملنے آئیں گے۔ غریب تھے یا امیر تھے، سب کو ٹائم بھی دیتا تھا اور ملتا بھی تھا اور اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، میں اس وقت بلال پاشا کی قبر پر موجود ہوں۔ یہ وہ قبر ہے جس میں بلال پاشا صاحب جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے اور اس کے بعد ان کو ان کے آبائی گاؤں عبدالحکیم میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور میرے ساتھ اس وقت ان کے بڑے بھائی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی موت جو ہے وہ کیسے واقع ہوئی اور ان کے جو ہیں والدین ان پہ اب کیا گزر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو کب خبر ملی تھی کہ بلال بھائی جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے؟ اتوار والے دن 1:15 بجے خبر ملی تھی، میں لاہور شادی پہ تھا۔ اچھا۔ تو والد صاحب نے پہلے کال کی تو وہ ان کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بلال، اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں بولا اور نہ وہ بول سکے۔ پھر میرے بڑے بیٹے ابو بکر نے بات کی، اس نے بھی یہی کہا کہ چاچو بلال، اس سے آگے وہ بھی نہیں بول سکا۔ تو پھر میں نے لاہور میں ہماری ایک امی رہتی ہیں، ان کے نمبر پہ کال کی تو وہ رو رہی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی بلال جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو وہاں سے ہم نکل پڑے، پھر 5:30 بجے گھر پہنچے شام کو۔ تو پھر بھائی کی میت کی انتظار کرتے رہے، تقریباً رات کو 2 بجے ان کی میت آئی۔ جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے یا گزر چکی ہے ہمیں پتہ یہ ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بھائی بلال جو ہے وہ وہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں ملنے آئیں گے۔ لیکن جو اس کے دل کے اندر خواہش تھی اور لگن تھی، اللہ نے اس کو بھائی کو کامیاب بھی کیا اور اس سٹیج پہ لے کے بھی آیا کہ میں بڑا افسر بنوں گا اور میری بستی کا نام روشن ہوگا۔ کتنے لوگ شامل تھے ان کے جنازے میں؟ شمار نہیں کر سکتے، کافی تعداد تھی۔ اتنا بڑا جنازہ ہم نے نہیں کبھی ادھر پڑھا نہ دیکھا ہے اپنے اس علاقے میں اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ یا بھئی یہ قاری صاحب ہیں، قاری محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے جنازے کے اندر اتنی دنیا تھی، یا بھائی بلال پاشا صاحب کے جنازے کے اندر اتنے لوگ تھے۔ دل تو نہیں مانتا کہ بھائی بلال پاشا صاحب ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے اندر ہی ہیں، لیکن یہ مالک حقیقی کا نظام ہے، وہ چلا رہا ہے، اس کے اندر دخل اندازی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میں تہ دل سے دعا کروں گا کہ جتنے بھی دنیا سے مسلمان مرد عورتیں چلی گئی ہیں، سب کی قبروں کو اللہ جنت الفردوس کا باغ بنائے، اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ دے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، اس موقع پہ سوال مناسب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بلال بھائی تھے وہ ایک بڑے آفیسرز تھے، تو کیا انہوں نے اپنی پیچھے پراپرٹی چھوڑی؟ انہوں نے کوئی جائیداد بنگلے بنائے آفیسر بننے کے بعد، یا پھر ویسے ہی بالکل سادہ لو انسان تھے، کچھ نہیں بنایا انہوں نے؟ بس آپ نے جو ادھر آ کے ہمارے گاؤں میں دیکھا، یہی گھر ہے ہمارا بھائی کا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ بھائی کوئی چیز ایسی چھوڑ گیا ہو یا اس نے کوئی چیز بنائی ہو، ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا، اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں بنائی ہوگی۔ یہی ہمارا گھر ہے جو آپ دیکھ کے آئے۔ اچھا، بڑا آفیسر بننے کے بعد علاقے والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ؟ کیونکہ جب ایک بڑا افسر بن جاتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو وہ اس طرح فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے اور دوسرے معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پاتے۔ تو بلال بھائی جو ہیں وہ اپنے معاملات میں کیسے تھے؟ آفیسر بننے کے بعد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بھائی نے سب کو وقت دیا ہے، محلے والوں کو، جتنے بھی ملنے والے تھے، اس کے دوست احباب یا ہمارے محلے کے شہر کے، غریب تھے یا امیر تھے، سب کو ٹائم بھی دیتا تھا اور ملتا بھی تھا اور اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا۔ اچھا، ابھی تک کی جو رپورٹس آئی ہیں، اسپتال میں ان کو لے جایا گیا تھا، تو وہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے ان کی موت کی جو بیسک وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہے، ڈپریشن ہے، یا کوئی اور؟ کوئی یہ بات سمجھ آ چکی ہے؟ بھائی میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جتنی اللہ نے ان کو زندگی دی تھی وہ اپنی پوری کر کے چلے گئے، باقی اس چیز کا مجھے علم نہیں، وہ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جی بالکل ناظرین، میرے ساتھ بلال
کے بڑے بھائی موجود تھے اور میں ان کی قبر میں موجود ہوں۔ یہ عبدالحکیم کا علاقہ ہے اور یہاں پہ یہ مدفون ہیں، جہاں پہ یہ ہمیشہ کے لیے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ان کے جو والدین ہیں وہ انتہائی سوگوار ہیں، ان کے بھائی جو ہیں وہ انتہائی سوگوار ہیں۔ ہم ان سے کوئی ایسا سوال بھی نہیں کر سکتے جس سے ان کا دکھ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ اور یہ جو بلال تھے یہ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل تھے، کیونکہ یہ جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، ہم نے تو یہ علاقہ دیکھا ہے، انتہائی بیکورڈ ایریا، اور اس علاقے سے کسی کا اٹھ کے آفیسر بن جانا یہ بہت مشکل لگتا ہے، میں کہتا ہوں ناممکن لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بلال ہی تھے جنہوں نے یہ کر دکھایا، اس کے علاوہ یہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دی اجازت، اللہ نگہبان۔